میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہر نیک یا جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتوں کی عادت ہونی چاہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پورا بیان سنیں گے اور علم دین سیکھیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ادب سے، عقیدت سے بیٹھیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھیں گے۔ مزید جو بھی اچھی اچھی نیتیں ہوں وہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ رحمت کونین، نانا حسنین، بی بی آمینہ کے دل کے چین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے حد فضائل و برکات ہیں۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد اس کے پڑوسی نے جنت کے باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں ایک دینی اجتماع میں شریک ہوا، وہاں ایک عالم صاحب نے بیان کے دوران فرمایا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھے اس پر جنت واجب ہو جاتی۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ مجھے دیکھ کر اجتماع میں شریک دوسرے لوگ بھی اونچی آواز سے درود پڑھنے لگے۔ بس یہی نیک عمل، یعنی اونچی آواز سے درود پاک پڑھنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے میری اور تمام شرکائے اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ کیا بات ہے درود پڑھنے کی، درود پڑھنے والوں کی۔ آئیے ہم بھی بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، جس طرح درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں ویسے ہی اجتماع پاک کی بھی برکتیں ہیں۔ یہ ایک اجتماع تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، درود ایک نے پڑھا لیکن برکت سب کو مل گئی۔ درود ایک نے بلند آواز سے پڑھا، دوسروں نے ہو سکتا ہے آہستہ سے پڑھا ہو، بخشش سب کی ہو گئی۔ تو اجتماعیت کی بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اجتماعات کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ یہ ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں اور ہمیں اجتماع میں شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے اپنے کام کے اعتبار سے، یہ بہت اہم کام ہے۔ آج کے بیان کا عنوان بھی اجتماع کی برکتیں ہیں۔ اجتماع کی کیا برکتیں ہیں اور ان اجتماعات میں آنے سے کیا کیا دنیاوی اور دینی فائدے ہمیں ملتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور اسلام میں اس طرح کے کیسے اجتماعات ہوتے رہے، اس پر انشاءاللہ الکریم آج ہم بات کریں گے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف کا مبارک مقام تھا۔ اخطب الانبیاء، امام الانبیاء، رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی حاضر تھے۔
اور ایک اجتماع کا سلسلہ جاری تھا جس میں درس و بیان ذکر کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. اور یہ کیسا منظر ہوگا جس میں خطیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسپیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سننے والے صحابہ اکرام. وہ کیسا حسین منظر ہوگا. چشم تصور سے دیکھیں کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتماع میں شرکت کی ہوگی. کتنی عظیم ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہوگی، اور ان کانوں پر کیسا رشک آتا ہے کہ جو محبوب کی آواز سنتے تھے، اور ان دلوں پر وہ بات جو ہے وہ اترتی تھی. اور پھر انہی عظیم ستاروں میں اس اجتماع میں جگمگاتے ہدایت کے وہ مینار کہ جنہیں ہم صدیق اکبر سے، عمر فاروق اعظم سے، عثمان غنی اور مولا مشکل کشا سے یاد کرتے ہیں. یہ عظیم ستارے بھی ان محفلوں میں بیٹھے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا. کسی شاعر نے کہا نا کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا، ماہتاب کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا. تو چشم تصور میں یہ اجتماع رکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اور صحابہ اکرام سن رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ یہ محفل نور سجی ہوئی تھی. اتنے میں 3 شخص وہاں سے گزرے. انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں محفل ذکر جاری ہے اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص تو اپنے کام سے آگے بڑھ گیا. باقی 2 لوگ مسجد میں آ گئے. ان 2 میں سے ایک نے خالی جگہ دیکھی تو آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گیا. دوسرے کو کوئی جگہ نہ ملی تو وہ سب سے آخر میں بیٹھ گیا. جب پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیان سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کیا میں تمہیں 3 لوگوں کی خبر نہ دوں. ان میں سے ایک نے اللہ پاک کے حضور پناہ لی تو اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرما دی. دوسرے نے حیا کی تو اللہ پاک نے بھی اس سے حیا فرمائی. اور تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرمایا. اس حدیث پاک کی وضاحت اور تشریح میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ ان 3 لوگوں میں سے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں سجی ہوئی محفل کو دیکھ کر اس میں خالی جگہ ڈھونڈ کر اس میں بیٹھ گئے، اس جگہ کو پر کیا. گویا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا پسند کیا. اللہ کی پناہ میں آ گئے اور اللہ پاک کے حبیب کے قرب میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس نیک شخص کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کی. آپ بیان فرما رہے تھے، لہٰذا یہ پیچھے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اجتماع میں سننے لگے. اس ادب کی برکت سے اللہ پاک نے بھی ان سے حیا فرمائی، یعنی ان پر رحم فرمایا اور ان کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دی. اور تیسرا شخص جو تھا وہ منافق تھا. اس نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمع اور آپ کی محفل سے اعراض کیا اور دیکھا کہ حضور جلوہ فرما ہیں، کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، کچھ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی مجبوری نہ ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں سے چلا گیا. اور اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دی. تو جو حضور کا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا. جو حضور کی محفل میں آ گیا
وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے رب تک پہنچ گیا. رب نے کسی کی بخشش کر دی تو کسی پیارے کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تو نہیں کہا نا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا اللہ اس سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کرم، محفل پناہی ایمان والوں کی پناہ ہے. جو ان کے دامن سے جڑ گیا، جو ان کی محفل میں بیٹھ گیا، جو ان کے قدموں میں آ گیا، وہ رب تک پہنچ گیا. اور جو ان سے دور بھاگا، جو ان سے اعراض کرنے والا ہوا، رب سے پھر گیا. پھر خدا کا در اسے نہیں مل سکتا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ بڑا خوبصورت شعر ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. حضور کا در چھوڑ کے کوئی جگہ نہیں جہاں جا کے پناہ ملے، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ، نہ کوئی بھاگ کے جانے کی جگہ. مفر بھاگ کر جانے کی جگہ، مقر قرار پانے کی جگہ. حضور کا در چھوٹا تو کوئی قرار کی جگہ نہیں، کوئی فرار کی جگہ نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو رب کے دربار میں ہو، کوئی مقام و مرتبہ ہو اس کا، یہیں سے ملے، حضور کے دربار سے ملے. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور آپ کے اجتماع کی تو کیا بات ہے. اور در حقیقت علماء کے اجتماعات، صوفیاء کے اجتماعات، ان کی محفلیں بھی نائبین رسول کی محافل، وارثین انبیاء کے اجتماعات. جب علماء کی، اہل علم کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہ نائبین اور وارثین رسول کی محفل ہوتی ہے. جیسا کہ ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ علماء ہی وارثین انبیاء ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی محفل سے بھی خامخواہ اعراض کرنا، اس سے بھاگنا، اس سے دور جانا، یہ بھی دنیا اور آخرت کی محرومیوں کا باعث بن جاتا. اہل علم سے وابستہ رہنا، ان کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے. اور اہل علم سے جو جڑے رہتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع بھی الحمدللہ ان بہت ساری برکتوں کا ایک مجموعہ ہے. اور جو ہم نے حدیث پاک سنی، اس سے یہ سبق ہمیں ملتے ہیں کہ یہ محافل جو مسجدوں میں سجتی ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے، رب کی رضا کی محافل ہیں. رب کریم ان محافل میں بیٹھنے والوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. اور علم دین جہاں سیکھا سکھایا جا رہا ہو، وہ گویا رب کی پناہ کی محفلیں بن جاتی ہیں. رب کریم کی پناہ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو ان محافل میں شریک ہو جاتے ہیں، ان اجتماعات میں آ جاتے ہیں. بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہاں تک ہے کہ ایسے نیک اور اچھے لوگوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ جیسے کسی بڑے آدمی کے آنے کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں. کسی کے استقبال میں، اس کے انتظامات میں فرش راہ کبھی پھولوں کی تو کبھی مہنگے کارپیٹوں کی ہوتی ہے. رب کریم کی محفل میں آنے والے، اس کے دین کے سیکھنے والوں کے لیے گویا فرشتوں کے پروں کو ان کے استقبال کے لیے بچھا دیا جاتا ہے. یہ ان کا اعزاز اور ان کا اکرام ہوتا ہے. یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جن کے لیے فرشتوں کے پر ان کے عزت کے لیے، ان کے استقبال کے لیے بچھائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے
دینی اجتماع میں ہمیں برکتیں ملتی ہیں. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب بھی دینی اجتماع میں یا کسی علم دین کی محفل میں جائیں تو یہ بھی کوشش کریں کہ مبلغ کے قریب ہو کر بیٹھیں. جتنا قریب آئیں گے اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ عالم کی زیارت بھی قریب سے کریں گے. اگر عالم صاحب بیان فرما رہے ہیں تو عالم کی زیارت ہوگی، ہو سکتا ہے دور سے زیارت نہ ہو رہی ہو، صرف آواز آ رہی ہو. پھر یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ توجہ سے سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے. اجتماع گاہ میں، محافل میں علم دین کی جو بھی بزم سجے اس میں آگے کی جگہوں کو پر کرنا یہ محفل کا احترام بھی ہے کہ جتنی محفل میں لوگ مل مل کے بیٹھیں گے وہ اتنی زیادہ تقدس والی، احترام والی نظر آئے گی. بکھری ہوئی محفل دیکھنے میں بھی اتنی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن جب لوگ سب جمع ہو کر جیسے ابھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اس طرح بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والے پر بھی امپریشن پڑتا ہے جناب یہ کوئی بڑی مقدس محفل، اس میں آنا چاہیے، اس میں بیٹھنا چاہیے. ایسے لوگ جمع ہو کر ہمتن گوش ہو کر بیٹھے ہیں تو یہ کوئی بڑی مقدس محفل ہے. تو ایک تھرڈ پرسن کے لیے بھی اس محفل کا امپریشن اچھا ہوتا ہے. اور یہ بھی رب کو پسند ہے کہ اس کے پاکیزہ دین کی محفل کے تقدس کو بڑھایا جائے، اس کا احترام اور امپریشن اچھا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نور میں آنے والے صحابی بھی خالی جگہ پر کرنے والے تھے. انہوں نے خالی جگہ پر کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی. اسی طرح ہمیں یہ بھی چاہیے کہ دینی محافل کا ادب کرتے ہوئے ان میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کا دھیان بٹے، دوسرے لوگوں کا دھیان بٹے، توجہ بٹے. کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جیسا کہ آپ کا موبائل ہے بار بار بج رہا ہے، ایس ایم ایس آ رہا ہے، واٹس ایپ آ رہا ہے، اب ٹوں ٹوں پھوں پھوں ہو رہا ہے تو دوسرے بھی ڈسٹرب ہوں گے اور آپ تو ڈسٹرب ہوں گے ہی ہوں گے. تو ایسا کوئی کام بھی نہ کیا جائے کہ یہ بھی بے ادبی ہے علم کی محفل کی کہ جس میں آپ بیٹھے ہیں لیکن دوسروں کا دھیان خراب کر رہے ہیں. تو ادب کرتے ہوئے اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھیں یا بند ہی کر دیجئے. اسی طرح گردنیں پھلانگنے سے بھی بچنا چاہیے کہ گردنیں پھلانگ پھلانگ کر آگے جانا یہ بھی بے ادبی ہے اور اس سے بھی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو گردن پھلانگنا یہ بھی نہیں چاہیے بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. ہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خالی جگہ ویسے پڑی ہے اور چل کے جانا ایزی ہے، گردن نہیں پھلانگنی پڑے گی تو ایک الگ بات ہے. ادروائز آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. کہ وہ صحابی جو دوسرے تھے انہیں جہاں جگہ ملی وہ وہاں بیٹھ گئے، پیچھے جگہ ملی پیچھے بیٹھ گئے. یہ بھی اسے حیا کرنے سے معتبر کیا گیا، بیان کیا گیا کہ انہوں نے حیا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان سے حیا کی اور ان کی مغفرت فرما دی، ان کی بخشش فرما دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ محفل کا حیا کریں، رب کریم کی محفل کا حیا کریں، دینی اجتماع کا احترام کریں. ایک اور اہم بات جو ہمیں اس حدیث پاک سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس طرح کی محافل جب سجی ہوں، دینی اجتماعات ہوں تو خواہ ان سے اعراض نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ کر نہ جایا جائے. ایک تعداد ہے ماشاءاللہ جو اجتماع میں آتے ہیں، وہ بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، توجہ بھی رکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بعض موبائل بھی سائلنٹ ہوتا ہوگا، اٹھ کے نہیں جاتے ہوں گے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں تک آ کے مسجد کے گیٹ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. انہیں آئس کریم کھانی ہے، کسی کو کلفی کھانی ہے، کسی کو امامہ لینا ہے، کسی کو مسواک لینی ہے، کسی کو کتاب لینی ہے. تو کوئی نہ کوئی کام، چاہے وہ اچھا کام ہی ہو لیکن وہ کام جو بعد میں بھی ہو سکتا ہے وہ پہلے نکال لیتے ہیں اور اجتماع کی برکتوں سے بعض اوقات محروم ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں علم دین کی محفل سے منہ پھیرنا یہ دنیا اور آخرت کی محرومیوں کا نتیجہ بن جائے، سبب بن جائے. تو ہمیں علم دین کی محفل میں، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نہ بیٹھیں اور ہمیں پورا زور لگا کر اس میں آ جانا چاہیے. اور جب یہاں پر کوئی آ جاتا ہے تو پھر وہ خود ہی نوٹ کرتا ہے، خود ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنی اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، کتنی پیاری محفل سجی ہوئی ہے اور کتنا کچھ میں یہاں سے لے کے جا سکتا ہوں، کتنی ساری نیکیوں کی یہ محفل ہے. اگر میں کہیں باہر ہی ٹلے مار رہا ہوتا تو محروم ہو جاتا. اور کتنے لوگ اسے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے. تو یہ سب نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خوب اپنا دامن بھر کے جائیے. یہ جو محافل ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی محافل ہیں. جب اس طرح کی محفل سجتی ہیں رب کریم ان بندوں پر ملائکہ کے سامنے جو ہے فخر فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں جو میرا ذکر کر رہے ہیں.
تو رب کریم ان سے راضی ہوتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، اور رب کریم کا ذکر کرنا، اس کی یاد کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی۔ ایمان والے، عقل والے، سمجھ والے، دانا لوگ یہ رب کریم کا ذکر کہیں نہیں چھوڑتے، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد مناتے رہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی محافل سجاتے رہتے ہیں، ایسے اجتماعات میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ جو جتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کی یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک کی یاد ہی تو ہمارے دلوں کا چین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا چین ہے۔ تو ہم الحمدللہ اپنے دلوں کا چین رب کریم کے ذکر میں پاتے ہیں، اور یہ ذکر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ملتا ہے، یہ اس طرح کی محافل میں ذکر کا موقع ہمیں ملتا ہے، اور ذکر کی برکتیں ہم پاتے ہیں، دلوں کا چین پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، عقل مندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے، سمجھداروں کی شان بیان کرتے ہوئے، کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو فہم اور عقل والے ہیں، ان کی تو یہ حالت اور کیفیت ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ سمجھدار بندے، وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کی یاد کرتے رہتے۔ اور مفسرین نے فرمایا اس آیت کے ضمن میں کہ انسان کی تین ہی حالتیں، انسان کی چوتھی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے۔ انسان یا تو کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے، چوتھی حالت ہے کوئی؟ تین ہی حالت، یا کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے۔ اور قرآن پاک نے ان اللہ والوں کی یہ تینوں حالتیں بیان فرما دی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خدا کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کھا بھی رہے ہوں گے تو زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا، یا دل میں یاد الہی ہوگی، یا نیتوں میں رب کی رضا پوشیدہ ہوگی۔ وہ جو بھی کام کر رہے ہوں گے، سونے بھی لگے ہوں گے تو یاد الہی میں سوئیں گے، اچھی نیتوں سے سوئیں گے۔ وہ کام کاج میں مصروف ہوں گے تو بھی یاد الہی میں لگے ہوں گے، اور جب فراغت پائیں گے تو ایسی محفلوں میں آ جائیں گے، ایسے اجتماعات میں آ جائیں گے، ایسے حلقوں میں آ جائیں گے جہاں پر رب کی یاد ہو رہی ہو۔ اور رب کی یاد یہ مومن کا سرمایہ ہے، یہ دلوں کا چین ہے، روح کا قرار ہے، روح کی غذا ہے۔ ایمان والوں کی روح کی غذا موسیقی میں نہیں بلکہ یاد الہی میں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے، جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوں اور اعراض کریں، رب کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرے ذکر سے اعراض کیا۔ لفظ اعرض، اعراض، منہ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، تنگ زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا کہ ذکر سے مراد یہاں داعی ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کی طرف بلانے والے سے اعراض کرنا، کہ جس نے داعی سے اعراض کیا، اس سے منہ پھیرا کہ یہ جو بھی بولتا ہے بولے، مجھے سننے کی ضرورت کیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ وعید ہے بعض مفسرین کے نزدیک، اور فرمایا کہ ایسے شخص کا دل پھیر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے تنگ زندگی ہوتی ہے، بے قرار زندگی ہوتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں قبلہ استاد العلماء شیخ التفسیر مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہاں تنگ زندگی سے مراد ہے دنیا کی تنگ زندگی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام کاموں میں مبتلا ہو، قناعت کی دولت سے محروم ہو، اور حرص میں گرفتار ہو جائے، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود اس کو سکون نہ ملے۔ جیسا کہ آج کل ہم بہت ساروں میں دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی آ جائے ان کے پاس، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ہے،
بے قراری ہے، ٹینشن ہے، ایک عجیب سی ڈپریشن کا شکار ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں آتا کیا وجہ ہے. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا ذکر چھوٹا ہوا، اللہ کی یاد چھوٹی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اپنی یاد عطا فرما، اپنی یاد، اپنا ذکر ایسا ہمیں عطا کر دے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں اس سے غافل نہ ہوں، اللہ کی یاد سے ہم غافل نہ ہوں، ہماری لو اسی طرف لگی رہے، ہمارا دھیان اسی طرف لگا رہے، اللہ اور رسول سے ہم جڑے رہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ بڑا پیارا شعر ہے. آپ عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان باتوں سے، ان مبارک آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اور ذکر کا ایک بہت زبردست موقع یہ دینی اجتماعات میں ملتا ہے. دینی اجتماعات میں بیان سننا، بیان کرنا، یہ ذکر ہے. آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ آپ کا دل کچھ قبول کر رہا ہے، آپ کا دل کچھ نیکی کی باتیں سن کر اسے اپنے اندر اتار رہا ہے. آپ کے کان بھی ذکر میں لگے ہیں، دل بھی ذکر میں لگا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ وغیرہ کہہ رہے ہیں. تو یہ پورے جسم کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نیک کام کی برکت سے اللہ اور رسول کی محبت بڑھ رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دینی اجتماعات کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے، دوسرے نیکوں کو دیکھ کر، نیکی کی باتوں کو سن کر رغبت ملتی ہے کہ میں بھی نیک کام کروں، میں بھی اللہ اور رسول کی بات مانوں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں. اجتماع میں آنے سے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا حال احوال پتہ چل جاتا ہے. کوئی نہیں آ رہا تو اس کی طرف توجہ جاتی ہے، فلاں صاحب نہیں آ رہے تو چلیں جی ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کیوں نہیں آ رہے، کیا ہو گیا، کوئی بیماری ہے تو عیادت ہو جاتی ہے. اس طرح ایک مسلمانوں کی اجتماعیت سے مسلمانوں کا اتحاد بڑھتا ہے، آپسی اتفاق بڑھتا ہے، مسلمانوں کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کر کے بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، کسی کی سنتا ہے، کسی کو سناتا ہے، شکوے شکایات، بدگمانیاں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. ان اجتماعات کی برکت سے فکر آخرت نصیب ہوتی ہے. کبھی کبھی اللہ کی یاد میں رونا مل جاتا ہے، خوف خدا میں تڑپنا ان اجتماعات میں ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق ان اجتماعات میں ملتی ہے. غرض یہ کہ دینی اجتماعات میں اور دینی ماحول سے وابستہ رہنے میں، نیکیوں پر استقامت پانے اور دینی کاموں کے متعلق کڑھن بڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی سنت و بھرے اجتماعات ہوں ان میں شرکت کرے اور حتی الامکان ان سے منہ نہ پھیرے، اپنی سستی کو دخل نہ کرنے دیں، بلکہ چست ہو کر نفس کو قابو کر کے اجتماع میں پہنچ جایا کریں، چاہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہو یا دیگر ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ان حلقوں میں، ان اجتماعات میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان اجتماعات میں واعظ و نصیحت کا بہت سارا سلسلہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کی یہ برکت ہے الحمدللہ کہ اجتماعات میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھایا سکھایا جاتا ہے. اور یہ شریعت کا بہت بڑا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کی جاتی رہے. اور انبیاء اکرام علیہم السلام نے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے، اولیاء اکرام نے واعظ و نصیحت ہمیشہ کی. اور یہ ایسے ایسے مختلف انداز اس کے لیے اختیار کرتے رہے کہ جس سے معاشروں میں انقلاب آتے رہے، لوگوں کے دل بدلتے رہے، لوگوں میں اچھی تبدیلیاں آتی رہیں. اور وہ بزرگان دین اپنے اپنے اجتماعات کے ذریعے یہ انقلاب برپا کیا کرتے تھے. انبیاء اکرام علیہم السلام بھی بعض اوقات اجتماعات سجاتے تھے، کبھی خود جا کر، کبھی لوگوں کو بلا کر انہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے بنی اسرائیل کو جمع فرما کر خطاب فرمائے، بیان فرمائے اور انہیں واعظ و نصیحت کی. اور
پورے مضامین ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بیان فرمایا، تو وہ بھی ان میں بھی تفصیلات ہیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک انداز ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام لوگوں کو اجتماعی طور پر واعظ و نصیحت کرنے کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق روایتیں ملتی ہیں کہ آپ لوگوں کو جمع کر کے اجتماع فرمایا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق تو یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ آپ اجتماع سجاتے اور پھر خوف خدا سے خود بھی روتے، دوسروں کو بھی رلاتے، اور اس قدر رونا رلانا ہوتا تھا، اس قدر خوف خدا کا آپ کے اجتماع میں غلبہ ہوتا تھا کہ آپ کے اجتماع کے بعد جب اختتام ہوتا تھا محفل کا، اجتماع کا، تو کئی لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے، کتنے لوگوں کی روحیں پرواز کر جاتی تھیں، اور اتنا پر تاثیر بیان اور ایسا خوف خدا والا بیان جو ہے وہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ خود بھی کثرت سے رونے والے تھے، اور آپ کی صحبت والے بھی رویا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں تڑپا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو بھی اجتماعی طور پر جمع کر کے نیکی کی دعوتیں دی، ان کے اجتماعات فرمائے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر موجود ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، اسی طرح آپ کو سورہ ہود میں اس کے واقعات ملیں گے، اور باقاعدہ ان کے مضامین بھی قرآن نے بیان کیے کہ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے کیا نیکی کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام کے مضامین کیا تھے۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو کام اللہ کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، وہی کام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے اجتماعات میں فرماتے رہے، اور پھر وارثین انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام اور بعد میں آنے والے تمام اسلاف کرام، یہ انہی نقش قدم پہ چلتے رہے، اور یہ سلسلہ اجتماعات کا آج بھی جاری ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس طرح کے اجتماعات سجتے ہیں، ابھی بھی اس میں موجود ہیں، اور اس میں بھی واعظ و نصیحت اور اپنے رب عز و جل کی یاد بنائی جا رہی ہے، آخرت کی تیاری کا سامان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم وہی کام کر رہے ہیں، اور اسی کی ترغیب دعوت اسلامی کی طرف سے دی جا رہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے کام، جو اولیاء اور صحابہ اور اہل بیت کے کام ہے، کہ نیکی کی دعوت اجتماعی طور پر دی جائے، اور اس طرح سے اجتماع کی برکتیں حاصل کی جائیں۔ اور انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اجتماع اس وقت ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، وہ اجتماع کون سا تھا؟ اس کا ذکر، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو یہ ایک اجتماعی تھا جس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، پھر انہیں اسماء کا علم عطا فرمایا، چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، پھر آپ کو حکم ہوا کہ تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیں۔ تفسیر نعیمی میں ہے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممبر لگایا گیا، سارے فرشتے آپ کے سامنے اجتماعی صورت میں جمع ہو گئے، اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ یہ مجلس وعظ تھی، یعنی یہ بابرکت اجتماع تھا جس میں خطاب حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے تھے، اور سامعین فرشتے تھے، سننے والے فرشتے تھے۔ اور قربان جائیے کیا شان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اس وقت سب فرشتوں کو اللہ پاک نے ساری ذمہ داریوں سے آزاد کر کے اپنے نبی کے سامنے جمع کر دیا تھا۔ حالانکہ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں،
لیکن مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ قربان جائیے حضرت آدم کی شان پر کہ اللہ نے اپنے اس پاکیزہ پیغمبر کے سامنے سب فرشتوں کو جمع کر دیا، سب کی ڈیوٹیاں ختم کر دی، ابھی سب کام ختم، ابھی آ جاؤ میرے نبی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ان سے سنو یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اور اس وقت فرشتوں کی عبادت یہی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا وعظ سنیں، ان کی گفتگو سنیں، اور اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے اجتماع میں بیان فرمایا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور تاریخ انسانی کا یہ سب سے پہلا اجتماع تھا، اور اپنی فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے یہ ایک اہم ترین اجتماع تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک زبردست اجتماع، تاریخ انسانی کا ایک اور بہت اہم ترین اجتماع، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں سجا تھا، اور اس میں خطیب، اس میں بیان فرمانے والے امام الانبیاء، سرور انبیاء نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس کے سننے والے کون تھے؟ اس کے سننے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس اجتماع پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ اور یہ تاریخ انسانی کا وہ اہم ترین اجتماع ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان یادگار خطبہ ارشاد فرمایا، اور انسانی تاریخ کا یہ ایسا کمال کا خطبہ ہے، ایسی گفتگو ہے کہ اس سے پہلے شاید ایسی گفتگو نہ کبھی کسی نے کی تھی، نہ اس کے بعد کبھی کوئی کر سکا، کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم بیان فرمایا تھا۔ اور اس اجتماع میں انسانیت کے لیے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایسے کمال کے دینی دنیاوی اصول و قوانین عطا فرمائے، ایسی گہری باتیں بیان فرمائی کہ آج بھی مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اسے کوٹ کرتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں کہ اتنی عظیم باتیں کہ جو آج کے انسان کے لیے بھی رہنما اصول ہیں، اور جس میں تمام زیادتیوں کو ختم فرما دیا، تمام تفاوت ختم کر کے مساوات کو قائم کر دیا، اور بیان فرما دیا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر تو عجمی کو عربی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، انسانوں کو اللہ نے برابر بنایا، اور پھر عزت و عظمت والا وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے، جو فضیلت چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ اس طرح کے مضامین اور اس کے علاوہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں یہ ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام کے عظیم الشان اجتماع میں سننے کو ملی۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی اجتماعات میں، محافل ذکر میں آتے رہنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور اچھی باتیں سیکھنے سکھانے کی ترغیبات ارشاد فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو حیران کرتا ہوگا۔ انبیاء اکرام اور شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبائل، مختلف بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی یاد کے لیے اکٹھے ہو کر اجتماع کرتے ہوں گے، اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے ہوں گے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجور چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان بیان فرما رہے تھے۔ نبی ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر خوشی سے فرمایا جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اگر تمہارا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر تم الحمدللہ کہتے ہو تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو تو فرشتے بھی اس اجتماع والوں کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک زیادہ جاننے والا ہے، پھر بھی رب کریم کی بارگاہ میں جب وہ فرشتے پہنچ کر عرض کرتے اے ہمارے رب، تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، انہوں نے تیری بڑائی بیان کی، ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد بیان کی، ہم نے بھی تیری حمد بیان کی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے
اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. فرشتے عرض کرتے اے مالک ان میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ بدکار تھا, بڑا گناہگار تھا, اس کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایسی قوم کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے. یعنی میرا ذکر سجانے والوں کی محفل میں بیٹھنے والا اگرچہ بہت بڑا بدکار ہو, پاپی ہو, گناہگار صحیح, لیکن ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے تو میں اس کی شقاوت کو مٹا کر اس کی بھی بخشش کر رہا ہوں. دینی اجتماع میں آنے والوں کی کیسی خوش نصیبی ہے, سبحان اللہ, کہ ہم گناہگار صحیح اچھوں کے پاس آ کر بیٹھ جائیں. کیا پتا کون سے ولی اللہ کی قربت میں, کس اللہ والے کے پاس بیٹھنے میں ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے, ہماری آگے کی پوری لائف بنا دے. کیا پتا, کون جانتا ہے. حدیث پاک میں یہ بات بیان ہو رہی, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. کیا پتا کب ہماری بدبختی ختم ہو جائے, ہماری بدقسمتی کے بادل چھٹ جائیں اور کس نیک بندے کی صحبت اور کون سے اجتماع سے ہماری دنیا آخرت سنور جائے. تو اجتماعات کی یہ بڑی برکتیں ہیں. اللہ کی قسم دعوت اسلامی اور اس کے ہفتہ وار اجتماعات یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ہم یہ ساری برکتیں سن لیتے, پھر ہو سکتا ہے سوچتے ایسے اجتماع ہمیں بار بار کہاں ملیں گے, کہاں ڈھونڈیں گے. تو یہ فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں قبلہ امیر اہل سنت نے ہفتہ وار اجتماع کی صورت میں یہ دولت عطا کر دی ہے. قربان جائیے اس مرد قلندر پر, اس کے لیے محنتیں کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود جا جا کے نیکی کی دعوتیں دے دے کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ آج اجتماع ہے یا کل اجتماع ہے, اور پھر بتاتے تھے کہ فلاں جگہ آپ نے آنا ہے, گلزار حبیب مسجد میں آنا ہے اور اجتماع میں شرکت کرنی ہے. حضرت کا خود بیان ہے اور خود باہر جا جا کے نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور آپ کے رفقا کی کاوشوں سے, کوششوں سے آج دعوت اسلامی کے اجتماعات لاکھوں کروڑوں کی زندگیوں کو بدلنے کا باعث بن رہے ہیں. اس سے فیض لینے والے لاکھوں کروڑوں ہیں, ہزاروں ان میں شرکت کرتے ہیں. بیان, ذکر, دعا, درود پاک, کیسے کیسے درود پاک پڑھائے جاتے ہیں. مزہ آ جاتا ہے ان کی فضیلتیں سن کر. اور ہفتہ وار اجتماع میں آنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج تو آنا وصول ہو گیا. اتنی پیاری فضیلتیں یہ 2-5 منٹ کے درود پاک میں مل گئی. اگر میں نہیں آتا تو اتنی ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا. پھر ذکر ہوتا ہے تو ایک سما بن جاتا, پھر دعائیں ہوتی ہیں, اتنی ساروں کی آمین, نہ جانے کس کی آمین مقبول ہو, سب کی دعا قبول ہو رہی. جہاں 40 مومن ہو وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے, تو ماشاءاللہ یہ تو ہزاروں کا اجتماع ہے. الحمدللہ. پھر ملاقاتیں, آپس میں مسکراہٹوں کا تبادلہ, حلقے, پھر تہجد کا انتظار, پھر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ, پھر اشراق چاش تک. تو اس کی کوشش انشاءاللہ الکریم ہم نے کرنی ہے, اور دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم نے کرنا ہے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں